جو مسجدوں میں رکھا ہوا ہے. کون سا قرآن کریم؟ جب لڑکی کو جہیز کے وقت ماں باپ دیتے ہیں نا، جیسے فریج دیتے ہیں اور اے سی دیتے ہیں اور کولر دیتے ہیں، فین دیتے ہیں اور بہترین بیڈ روم سجانے کے لیے اچھا سا پلنگ ہوتا ہے، سلمائک کا شوکیس ہوتا ہے، دیگر تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو والدین قرآن کریم کی ایک پیٹی بھی دیتے ہیں. جب شادی ہو جاتی ہے ہماری بچی کی، وہ قرآن کریم لے جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر پر، 4 بچوں کی ماں بن جاتی ہے، لیکن ایک پارہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. وہ دھول کھاتا ہے وہ تاقچے میں رکھ کر. اچھے قرآن دیتے والدین، 2500 2700 4000 5000 کی پیٹی بنا کر کے گفٹ دے رہے ہیں. کتنا اچھا ہوا ہوتا کہ بچپن سے اس کو قرآن کریم کے پیچھے لگا دیے ہوتے اور قرآن کریم کے ایک آیت اسے گھول کر پلا دیے ہوتے. اب میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب بچے کو پڑھ کر پھونک دو، اس کو کیا اثرات کچھ ہو گئے، اثرات بھی لگتے ہیں بچے کو. یہ بچے کو پڑھ کے پھونک دو سنتے ہی نہیں ہے. 25 30 سال کے جو نوجوان لڑکے لاتے ہیں سنتے ہی نہیں ہے، امی سے مجوری کرتا ہے. اس کو شاید کچھ اثر ہو گیا. ارے گانے سن کر اس کو اثر ہوا، ننگی فوٹو دیکھ کر، بڑے تصاویر دیکھ کر، تنہائیوں میں گندی ویڈیوز دیکھ کر اس کو اثر ہو گیا. خدا کی قسم اگر اس کو قرآن کی گھٹی بچپن میں اگر اس کی ماں پلاتی قرآن کا اثر نہیں ہوتا تو معاشرہ نہیں رہا ویسا، ماحول نہیں رہا ویسا. ماؤں کی تمنائیں جب گندی ہوتی ہے نا تو یاد رکھنا، میں لاکھوں کروڑوں روپے کا جملہ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ماؤں کی تمنائیں جب گندی ہو جاتی ہے تو پھر اولاد صلاح الدین ایوبی نہیں ملا کرتی، محمد ابن قاسم نہیں ملا کرتی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نہیں ملا کرتے، معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نہیں ملا کرتے. جب ماؤں کی تمنائیں غلط ہوتی ہے نا، ان کے ارادے غلط ہوتے ہیں، تو پھر وہ ناچنے والے تھرکنے والے جو فیس بک پر انسٹاگرام پر ریلز بنا کر نوجوان مسلمانوں کی لڑکیاں ہاف کپڑے نیم برہنہ لباس پہن کر ناچتی ہیں نچواتی ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر لیڈر پیدا نہیں ہوا کرتے. اولاد کی تربیت اور اولاد کے صحیح زندگی گزارنے کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ان کے والدین کا ہے، اور وہی قرآن کریم نے سکھایا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمان صرف پیسے کمانے میں، بیوی بال بچے پالنے میں بزی ہے، قرآن تو پڑھتے نہیں. کتنے میں قسم کھا کر کہوں نا، اگر اللہ کی قسم معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر اگر میں کہوں نا، میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا، میں اگر یہ کہوں نا کہ یہاں بیٹھنے والا 95 طبقہ ایسا ہے، 95% لوگ جنہوں نے رمضان سے لے کر ابھی تک قرآن پڑھنا تو دور کی بات قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھا. اتنی ناانصافی قرآن کریم سے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. ارے میرے نبی کے امت میں بسنے والے تمام انسانوں، تم نے کیا سوچ لیا؟ پراپرٹی کے وارث بھی موجود ہیں، اچھے بینک بیلنس ہے، بڑی رقمیں ہیں، کروڑ ہیں، ملین ٹریلین روپے بینک میں موجود ہے، اس کے وارث بھی موجود ہے. بڑا سا بنگلہ ہے، اس کا وارث بھی موجود ہے. 10 ایکڑ 15 ایکڑ 20 ایکڑ کھیت ہے، اس کا وارث بھی موجود ہے. بڑے پلاٹوں کے وارث موجود ہیں. لوگوں تم نے کیا سوچ لیا میرے قرآن کریم کا کوئی وارث نہیں؟ وارث ہے قرآن کریم کا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وراثت علماء سنبھال رہے ہیں. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا، یہ داڑھی ٹوپی رکھنا علماء کا کام ہے. لوگ مجھے بولتے ہیں داڑھی رکھنا تو علماء کا کام ہے، بیان کرنا علماء کا کام ہے، یہ ہاتھ میں تصویر ہے کہ سبحان اللہ کرنا علماء کا کام ہے. تو عام لوگوں کا کام کھانا ہے، بٹ ٹکار لینا ہے اور گھومنا ہے. صرف اللہ قیامت کے دن علماء کو نہیں پکڑے گا، ہر ایک کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا. سب کو زندگی گزارنے، سب کو پیسہ دیا اللہ نے، سب سے سوال جواب کرے گا. جوانی دی تھی کہاں گزار کر آیا، مال دیا تھا تو کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، سب کچھ پوچھنے والا ہے اللہ. پھر کیوں اتنی لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے اللہ والے، اے اللہ کے بندے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دروازے پر پھونک دیا کرے. مالک کائنات کی قسم، ساری رات تو سویا کرے گا، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے.
ملاؤں کے چکر لگاتے، مولویوں کے چکر لگاتے، اور مولانا صاحب کوئی تعویذ دو۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہی ہے سنو، آیت الکرسی کہتی ہے روزانہ ایک مرتبہ رات کو سونے سے پہلے میری تلاوت کر لیا کرے، دروازے پر پھونک دیا کرے، مالک کائنات کی قسم ہر بیماری سے ہر پریشانی سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ ریلز دیکھتے دیکھتے نیند آتی ہے، ریلز دیکھتے دیکھتے، ریلز سمجھتے ہیں نا، ٹک ٹاک فیس بک پر شارٹس ویڈیو جاتے ہیں، وہ دیکھتے دیکھتے ہمارا نوجوان سوتا ہے اور اٹھ کر کے سب سے پہلے وہی دیکھتا ہے۔ جبکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ان قریب میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا نماز پڑھتے پڑھتے موت نہیں آئے گی۔ بہت پہلے تھا وہ دور کہ سجدے میں موت آتی، رکوع میں موت آتی، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے وہی لٹک کر موت آ جاتی، لیکن اب وہ دور ہے قرآن پڑھتے پڑھتے نہیں مر رہے، گاڑی چلا رہے ہیں، بہت آواز کے ساتھ گانے بج رہے ہیں، گانے سنتے سنتے مر رہے، بلوٹوتھ کان میں لگا ہوا ہے، انتقال ہو گیا۔ شراب کے اڈوں پر موت آ رہی، جوا کے اڈوں پر موت آ رہی۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں رات کو سفر میں نکل رہا تھا، چندرپور میں ایک ایریا، جب میرا وہاں سے جانا ہوا تو وہ 3 پتی تاش کا جو جوئے کا گیم ہے نا، وہ ایریا اسی کے لیے مشہور ہے۔ 25 سے 27 سال کا لڑکا تھا، ایم ڈی، اس نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا، وہ سٹے کھیل رہا تھا اور بیٹھے کھیلتے کھیلتے لٹک گیا اور انتقال ہو گیا اس کا۔ انعام ہوتا ہے جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ یاسین کہتی ہے، اللہ والے اللہ کے بندے روزانہ صبح کی نماز کے بعد، روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ مجھے پڑھ لیا کرے، سارا دن ساری رات برے ایکسیڈنٹ سے، خطرات سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ فجر ہی نہیں پڑھتے، فجر ہی نہیں ہوتی، پہلی بات کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی وہ کمپنی میں کام کرتے ہیں، وہ رات تک 3 بجے تک کام کرنا پڑتا ہے، لعنت ہو ایسی کمائی پر جو نماز پڑھنے سے روک رہی ہے۔ ابھی دیکھ رہا جمعہ کی پچھلے ہفتے میں نے ہدا مسجد میں بیان کیا، بہت سارے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پر، اللہ نے ایک بات میرے ذہن میں ڈالی، چونکہ ذہن میں بات تب آتی ہے جب لوگ غور سے سن رہے ہو، توجہ سے سن رہے ہو، اسی کی نسبت سے اللہ ذہن میں بات ڈالتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے ہدا مسجد میں بھی کہا، ابھی دیکھ رہا نا جمعہ کی پڑھ کر ہر مسجد کا معمول ہے، ایک مسجد میں طے نہیں کرتا کہ یہ مسجد کا معمول ہے، چندرپور میں بلکہ اکثر مسجدوں کا، مہاراشٹر کے، ہندوستان کے مسجدوں کا ایک اصول بن گیا ہے، 5 منٹ پہلے آئیں گے، جب خطبہ دینے سے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں نا خطبہ دینے کے لیے، 2 منٹ 3 منٹ پہلے آئیں گے، لاسٹ کی صف میں نماز پڑھیں گے، جیسے امام صاحب نے جمعہ کی نماز کا سلام پھیرا، مسجد کے باہر ایسے نکلتے جیسے 10 سال سے قید میں تھے۔ ہفتے میں 2 رکعت پڑھتے ہیں صرف، شرم کی بات ہے مسلمانوں، رونے کا مقام ہے، ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ ہم ہفتے میں صرف 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی صرف امام کے سلام پھیرتے ہوئے سیدھا مسجد کے باہر نکل جا رہے۔ یہ بھی 2 رکعت کیوں پڑھتے؟ کتنے نوجوان ہیں نا، کل ہی شام کو پٹولی میں ایک آیا میرے پاس، مفتی صاحب صرف سورہ اخلاص قل اللہ احد یاد 4 رکعتوں میں وہ پڑھ لو تو چلے گا؟ میں بولا وہ بھی مت پڑھ، تو جنتی ہے، مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، مت پڑھ تو۔ کیا جانوروں سے بد سے بدتر زندگی ہماری ہو گئی؟ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ کہف کہتی ہے، اللہ کے بندے، ارے اللہ والے ہر جمعہ کو ایک وقت نکال کر 15-20 منٹ نکال کر مجھے پڑھ لیا کر، سارے ہفتے تو سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی تجھ پر قرض نہیں ہوگا، اللہ کبھی تجھے کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، کروڑوں اربوں کھربوں روپے بھی تجھ پر قرض ہو، آسانی کے ساتھ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ سورہ کہف کہتی ہے، اللہ والے روزانہ ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ میری تلاوت کر لیا کرے، مالک کائنات کی قسم دجال کا بھی اگر فتنہ آ جائے اللہ اس سے حفاظت کرے گا۔ موجودہ دور میں دجال کا فتنہ یہ 2G 3G 4G 5G ہے۔ دجال کسے بولتے ہیں؟ بچپن سے سن رہے 50-60 سال کے ہوئے، دجال کا معنی نہیں معلوم۔ ایک ہفتہ پہلے غالباً میں باہر گیا تھا بیان کرنے کے لیے، مہاراشٹر سے باہر، میں نے مجمع سے پوچھا، رات کو بیان تھا تو تقریباً 12:30 بج گئے، میں نے پوچھا دجال کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک نے بھی نہیں بتایا۔ دجال کے معنی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، دجل سے بنا ہی ہے،
تو ابھی یہ سب دھوکے دے رہے ہیں 2G کے نام پر، 3G کے نام پر، 4G کے نام پر، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی، یہ جتنے ٹیکنالوجی ابھی ایجاد ہو رہے ہیں، لیٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، جو نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہے، یہ صرف دجال کے نکلنے کی تیاری ہے۔ تو مسلمان یہ کیوں شوشہ چھوڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تھا۔ آقا نے فرمایا تھا میری امت پر، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سننا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب میری امت پر زمانہ گزرے گا، ایک دور آئے گا کہ دنیا کی تمام باطل قومیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے اور آپ میں سے بہت ساروں کے ساتھ ہوا ہوگا، یہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں، آقا نے فرمایا دنیا کی تمام باطل قومیں، طاقتور قومیں، یہود، نصارہ، کرسچن، عیسائی، ادر کاسٹ سے جتنے مذاہب ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح تم دسترخوان پر بیٹھتے ہو اور اپنے فرینڈ سے کہتے ہو بھائی یہ ڈش چیک کر لو کتنی لذیذ لگ رہی ہے، یہ سویٹ چیک کر لو کتنی پیاری معلوم ہو رہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا تمام باطل قومیں مسلمانوں کو کاٹ کھانے کے خلاف اس طرح دعوت دیں گی جیسے تم دسترخوان پہ دعوت دیتے ہو۔ تو صحابی چپ نہیں بیٹھتے تھے آپ کی طرح ہی ہوئے سے باندھ کر کے، ہاتھ باندھ کر کے بس سن رہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کر لیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میجورٹی کے حساب سے، تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیرون، ارے مسلمانوں کی تعداد تو لبے بھر کے ہوں گے اور بڑی تعداد ہوگی، لیکن کیوں ایسے حالات آ جائیں گے مسلمانوں کے دلوں میں، کیوں یہ حالات آ جائیں گے کہ مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں مرتد ہوں گی اور مندروں میں گھنٹے بجائیں گی غیروں کے ساتھ جا کر، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن مسلمانوں کی حیثیت، اسٹیٹس پہ سے بات یاد آئی، واٹس ایپ کے اندر ایک آپشن آتا ہے دوسرے نمبر پر اسٹیٹس کر کے، وہاں پر اسٹوری رکھتے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے 30 سیکنڈ 45 سیکنڈ 1 منٹ کی اسٹوری، اور رکھتے بھی ایسے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مجھے تو الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے، میں کیا بولوں۔ اسٹیٹس کے معنی ہوتے ہیں دیسی زبان میں اگر ترجمہ کریں نا، اوقات، حیثیت، وہ اسٹیٹس رکھتے ہیں ننگی ننگی عورتوں کے اور گانے بج رہے ہیں رنڈیوں کے اس میں، اور ایک مسلمان نوجوان لڑکا وہ دوسروں کو بتا رہے دیکھو میرے اوقات یہ، اس طرح ناچنے اور نچوانے والی لڑکیوں کی طرح میرے اوقات ہے۔ تھوڑا کامن سینس استعمال کرو، اسٹیٹس کے معنی اوقات کے ہوتے ہیں۔ ابھی جمعہ کا دن جیسے آیا نا تو نعت چڑھ جاتی ہے، النبی صلو علیہ، اور بڑے بڑے میں کیا نعتیں سناؤں آپ کو۔ ابھی جمعہ کا جیسے دن شروع ہوا تو نوجوان کے اسٹیٹس نعت سے بھر جائیں گے، جیسے ہی سیٹرڈے آیا ہے، جمعہ کی مغرب گئی ہے تو پھر وہی عرانیت، وہی فحاشیت، وہی بربریت کا ننگا ناچ ہوتا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے کے نام پر اسٹیٹس رکھ کر کے وش کرتے ہیں، حرام ہے یہ حرام۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی حیثیت، ان کی وقعات ایسی ہو جائیں گی جیسے نالی میں بہنے والا کیڑا کچرا ہوتا ہے، پانی کا جہاں رک ہوتا ہے ان کو بہا لے جاتا ہے، مسلمان بھی ایسے آوارہ گردی میں بہ جائیں گے، مغربی کلچر کو فالو کرتے کرتے بہ جائیں گے۔ وہی بہ رہا ہے، باپ لے جاتا ہے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر، 5-10 سال کا، زیادہ بڑا بچہ نہیں، 5 سے 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، سلون میں لے جاتا ہے، حجام کی کرسی پہ بٹھاتا ہے، حجام کو کہتا ہے رائٹ سے کاٹ، لیفٹ سے کاٹ، پیچھے کے کاٹ، مرغے کی طرح اوپر بال چھوڑ دے۔ یہ باپ بچپن سے تعلیم دے رہا ہے، باپ دے رہا ہے بچپن سے تعلیم۔ اولاد کو نہیں شوق چڑھا۔ میں مکتب یہاں پٹولی میں پڑھاتے تھے، ایک دفعہ 5 سال بچے نے عجیب مرغے کی طرح بال بنا کر آئے، میں نے کہا یہ میں نہیں پڑھاتا ایسے بچوں کو، میں نے انہیں گھر بھیج دیا۔ میں نے کہا تیرے ابا کو بلا کر لا، ان کے ابا ہے، میں نے پوچھا یہ بچوں کے اگر بال آپ کاٹتے 0 نمبر تو میرے پاس پڑھنے بھیجنا، مجھے نہیں ضرورت ایسے ناپاک بچوں کو پڑھانے کی، میں نہیں پڑھاتا جو رسول اللہ کی سنتوں کی توہین کرے۔ مغرب کے بعد آج بھی میرے پاس بچے کمرے میں پڑھنے آتے ہیں، لیکن جو ٹیلنٹڈ ہے اسے پڑھاتا ہوں میں۔ ناپاک بچے نہیں چاہیے مجھے۔ وہ باپ کہنے لگا ان کا اس کی امی کی تمنا تھی کہ ایسے بال کاٹنا، میں نے کہا اس کی امی کو بولنا تم ہی پڑھا دو پھر یہاں مت بھیجو۔ تو اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخْسِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں پر حالات ڈالے گا تو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں کافر قومیں ان کے دلوں سے اللہ مسلمانوں کا ڈر نکال دے گا، خوف نکال دے گا. وَلَا يَخْسِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمام کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ بزدلی ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا. اور صحابہ نے اور سوال کر لیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہوتا ہے، یہ بیماری کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. غور سے سننا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا قیامت سے قریب ایسا منظر پیدا ہوگا، دنیا میں بسنے والے تمام انسان دنیا کو پسند کریں گے، دنیا کی رعنائیوں کو پسند کریں گے اور موت سے نفرت کریں گے. کس سے نفرت کریں گے؟ موت سے نفرت کریں گے. تو اللہ کے بندوں، اگر گھر کے سسٹم کو بدلنا ہے، گھر کے ماحول کو، گھر کے کلچر کو بدلنا ہے، میں بات کہاں سے چلی تھی؟ جب ماؤں کی تمنائیں نیک ہوتی ہے، ماؤں کی تمنائیں درست ہوتی ہے، تو ان تمناؤں کے نتیجے میں پھر امت کو امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد ابن حنبل، بایزید بسطامی ملا کرتے ہیں. عجیب نام سے زبان پر آ گئے، بایزید بسطامی. ایک دن پہ چلو واقعہ بتا کر کے اپنے بات ختم کر دیتے ہیں. یہاں بیٹھنے والے تمام حضرات ایک بات پر متفق ہے، غور سے سننا تو سمجھ میں آئے گا واقعہ. یہاں بیٹھنے والے ہر ایک متفق ہے اس بات پر کہ امت میں بہت بڑا ایک اللہ والا گزرا ہے، شیخ المشائخ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ. علم حدیث کی کوئی سند ایسی نہیں ہے جو بایزید بسطامی کو نظر انداز کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتی ہو. نہ تصوف کا کوئی سلسلہ ایسا ہے جو ان کو نظر انداز کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا متقی پرہیزگار انہیں بنایا کس نے تھا؟ ان کی والدہ بیوہ تھی بیچاری. ان کا جب یہ پیدا ہوئے ہیں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. ان کی امی جان لوگوں کے گھر پر برتن دھوتی تھی اور جھاڑو مارتی تھی، لوگوں کے یہاں کام کاج کرتی تھی، 2 پیسے 5 پیسے ملتی تھی، اسی سے اپنے زندگی کا گزارا کر رہی تھی. بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا، 5-7 سال کا جب بچہ ہوا ہے، تو بچوں کی عادت ہے کہ وہ محلے میں گھومتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں نا کالونی میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں میرا گھر ہے اجمیری کالونی، وہاں بچوں کو ایک شوق لگ گیا ہے، وہ آٹو کا سائیکل کا ٹائر لے کر لکڑی سے بھگاتے رہتے ہیں. تو بچوں کا کھیل ہے بھائی، کان کالے ہو رہے، چہرہ کالا ہو رہا، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ سو رہے، امی جان سیریل دیکھتی ہے دوپہر کے ٹائم، ابا جان تو جاب کے لیے گئے ہیں اور بچے چلا رہے گلی میں ٹائر. یہ پرورش کا ہے، یہ پرورش ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں. تو ان کی والدہ سوچنے لگی اگر میرا بچہ یقیناً 1-2 سال ایسے ہی کھیلتا رہا نا تو اس کے دل میں پھر اللہ کا ڈر نکل جائے گا اور اس کے دل میں کھیل کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ نہیں کھیل ہی کھیلنا ہے، کھیل ہی کھیلنا ہے، پڑھائی کا شوق نکل جائے گا. ان کی والدہ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی دیکھو میرے جو بچہ ہے نا، میری تمنا یہ ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہ تمنا ہے کہ میرے بچے کو بہت بڑا عالم بناؤ، نیک بناؤ، پرہیزگار بناؤ. سنو مسلمانوں، ماؤں کی تمنا ہے. میں آپ میں سے ہر ایک کو قسم دیتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ آپ سے کرتا ہوں، جب گھر جاؤں گے تو اپنے گھر والوں کو یہ سناؤ، یہ پروگرام یہ سناؤ. دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ ہم دیندار ہیں، ہم ایسے، اور جب کوئی عالم اس پر بیان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں تمہارا سال نہیں لگا. یہ کہتے ہیں مجھ سے کتنے لوگوں نے کہا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. بڑے بڑے دین کا دعویٰ کریں گے لیکن گھر کی مستورات میں ایک بھی بیان نہیں ہوتا کہ ازدواجی زندگی گزارنا سنت ہے، لیکن کن طریقوں پر. دین کا دعویٰ بہت کریں گے یار، لیکن ذرہ برابر دین ہمارے زندگی میں نہیں ہے. تو وہ والدہ کہنے لگی اپنے بچے کا مجھے ایڈمیشن کرانا ہے، گاؤں والوں نے ایڈریس دیا، وہ جو گاؤں ہے نا وہاں جاؤ، بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں. ان کے امی جان بچے کو لے کر گئی ہے اور شیخ صاحب سے ملی ہے کہ جی استاد جی میرے مرحوم شوہر کی تمنا تھی بچے کو عالم بناؤ، اور لوگوں کا نظریہ بھی اتنا عجیب ہے، لعنت ہو ایسے نظریے پر. عالم بنے گا تو کیا کھائے گا، مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا، اللہ کا فضل ہے، اللہ اتنا کھلا رہا ہے نا بھی میرے سے نہ کھانا ہوتا ہے، میرے بڑے بڑے ہدیہ آتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے. مولوی بنے گا تو کیا کھائے گا، پیمنٹ کتنی ہوگی، گھاس کھائے گا کہ روٹی کھائے گا. نظریوں کو بدلو اپنے، اللہ کا فضل ہے. جتنے اچھے اچھے کھانے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں آپ نہیں کھاتے نا، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. علم نبوت اور نور نبوت کی برکت سے اللہ بہت کچھ کھلاتا ہے.
اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے، عالم نہیں بنا سکے، تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں سفارش کرنے والا کوئی ایک چاہیے۔ مدرسے میں جاؤ، کسی بچے کو پکڑو، مولوی صاحب سے کہو کہ مولانا یہ بچہ جب تک حافظ بنے گا اس کا سارا پیسہ میں دوں گا، تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کے دربار میں حافظ بن جائے تو میری سفارش کر سکے۔ ورنہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو گناہگار ٹھہرے۔ تو وہ مانگ نے کہا کہ اس کا ایڈمیشن کر لیجئے، اس کا داخلہ کر لیجئے۔ وہ مولانا صاحب نے، شیخ صاحب نے داخلہ کر لیا۔ جاتے جاتے امی جان نے بڑی عجیب درخواست کی، کہا مولانا جی میرا بچہ معصوم ہے، کبھی میری گود سے نہیں نکلا، جب میں چلی جاؤں گی یہ یہاں پڑھائی کرے گا، یہ مدرسے میں رہے گا، میری یاد اسے بڑی ستائے گی، تو یاد رکھنا مجھ سے وعدہ کرو اسے چھٹی نہیں دینا۔ مولانا صاحب نے وعدہ کر لیا کہ انشاءاللہ چھٹی نہیں دیں گے، آپ نے میری بہن دعاؤں سے میری مدد کرنا۔ ماں کہہ کر کے چلے گئی، بچہ پڑھنے میں بیزی ہو گیا، بہت مہینے گزر گئے، تقریباً سال 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال کے بعد میں بچہ کہنے لگا استاد جی امی جان کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے جانا ہے گھر پر، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بچہ رونے لگا تو استاد جی کہنے لگے یا اللہ اگر بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر بچے کو چھٹی نہیں دیتا ہوں تو یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، بیچ میں تو میں پھنس گیا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے ایک شکل ذہن میں ڈالی۔ استاد جی نے فرمایا کہ بیٹے اتنا سبق دے رہا ہوں، شام تک یاد کرو، صبح کو چھٹی دے دوں گا، ایک دن جانا اور پھر آ جانا۔ استاد جی نے سبق دے دیے، بچے نے کتاب اٹھائی، کمرے کے اندر گیا اور پیجز پلٹ رہا ہے کتاب کے۔ جب اس نے سارا سبق دیکھ لیا تو بچے کو یقین ہوا کہ میں قسم سے اتنا سبق شام تک یاد نہیں کر سکتا۔ دیکھو ماں باپ تربیت کیسے کرتے ہیں، وہ دیکھو ابھی سنو۔ جب بچے نے سبق دیکھا کہنے لگا ناممکن، امپاسبل ہے، اتنا بڑا سبق میں یاد نہیں کر سکتا۔ لیکن بچے کے دماغ میں ایک بات آئی کہ میری امی جان بچپن سے ایک جملہ کہتی ہے کہ میرے بچے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہم نے اپنے بچے کو نہیں سکھایا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور استاد جی بھی روزانہ صبح مدرسے میں تو یہی کہتے ہیں اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو بچے نے کہا آج چلو اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے، آج اپنا لے اس بات کو۔ بچے نے کتاب سائیڈ میں رکھی، 2 رکعت نفل نماز کی نیت بانی، اور پھر ننھے منھے یتیم ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کی دربار میں التجا کی، اللہ میں تو یتیم بچہ ہوں، میری ماں میرے استاد دو روزانہ یہی کہتے تھے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، آج اپنی قدرت کا نمونہ مجھ یتیم بچے پر بتا دیجئے۔ دعا ختم کی، سبق پڑھنا شروع کیا، شام کو استاد کے پاس کتاب لے کر گیا۔ استاد تو مطمئن تھا نا کہ اتنا سبق یاد ہو ہی نہیں سکتا، لہذا استاد کو کتاب پکڑایا، سبق سنانا شروع کیا، نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا۔ استاد تو حیرت میں پڑ گیا کہ اس کے والدہ کی دعا کی برکت سے اللہ کی اس کے ساتھ غیبی مدد ہے۔ استاد نے پھر نصیحت کر کے بچے کو چھٹی دے دی 1 دن کی۔ ناچتے جا رہا ہے، کودتے جا رہا ہے، گیت گا رہا ہے۔ ہم بھی مدرسے سے جب گھر پر آتے تھے 3-4 سال کے بعد ایک مرتبہ میں آتا تھا، 4 سال میں ایک مرتبہ ہم بھی گانے گاتے تھے، ہم بھی ٹرین میں خوشیاں مناتے تھے کہ نہیں ماں سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو جب دروازے پہ دستک دی، دروازہ بند تھا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا تیرا بایزید، کہا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ پھر آواز دی، پھر آواز دی، 4تھی مرتبہ ماں نے کہا میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے سوچ لیا ماں نہیں ملنا چاہتی، ریٹرن ہو گئے، اور جو رو رہے ہیں راستے میں، جب استاد کی خدمت میں گئے ہیں 2 زانو بیٹھے ہیں، استاد نے منڈی اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، آنکھیں لال ہیں، اپنے صافے کے کونے سے آنسوؤں کو پوچھا۔ پھر بچے سے کہا کہ والدہ نے کیا کہا، اس نے سارا واقعہ بیان کیا، میں مختصر کرتا ہوں واقعے کو۔ تو استاد جی نے کہا کہ دیکھو بیٹا اپنے ماں سے ناراض نہیں ہونا۔ خیر بیٹا ناراض ہو گیا۔ استاد اب بچے نے ایک بات کہی کہ استاد جی میں کتنا بھی روؤں، کتنا بھی گڑ گڑاؤں، مجھے چھٹی نہیں دینا۔ لہٰذا پڑھتے رہے 16 سال تک پھر پڑھا ہے۔ پھر ایک رات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد کے خواب میں آئے اور فرمایا بایزید بستامی کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا جائے اور اسے اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر اسے روانہ کر دیا جائے۔ استاد آئے ہیں، دیکھا کہ بایزید تو تہجد پڑھ رہا ہے رات کو۔ استاد بیٹھ گئے، جب بایزید نے سلام پھیرا، استاد نے آواز دیا اور بلایا، سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، گالوں پر بوسہ دیا، پیشانی کو چوما اور فرمایا اپنی پگڑی اتار کر بایزید کے سر پر رکھ دیا۔ فرمایا بایزید
آج تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، تم جا سکتے ہو۔ بایزید نے اپنے استاد کے قدم چومے، بوسہ لیا، پیشانی کو چوما اور روانہ ہو گئے۔ اب جب گھر پر آئے ہیں 16 سال کے بعد، تو پہلے 4 آواز دیے تھے تب بھی دروازہ نہیں کھلا تھا، آج بھی دروازہ بند ہے۔ ایک آواز دیا، میری امی جان دروازہ کھولیے میں بایزید ہوں۔ ایک ہی آواز میں دروازہ کھلا، ماں نے سینے سے لگایا اور جلدی سے اٹھ کے چارپائی پر بٹھایا اور کہا میرے بچے تو بیٹھ جا، میں دودھ کا گلاس لاتی ہوں۔ ماں نے دودھ کا گلاس لایا اور دیا اور کہا اے اللہ میں جینے کی توفیق صرف اسی لیے مانگ رہی تھی کہ اپنے بچے کو کچھ بنا ہوا دیکھ لوں۔ وہ شریعت کا اور تقوی کا نور چہرے پر جھلک رہا تھا۔ پھر کہا اے اللہ اگر میں مر بھی جاؤں ایمان کی حالت میں مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ بتاؤ آج ایسی مستورات ہمارے گھر میں ہیں یا وہ مستورات ہیں جو بغیر حجاب کے بغیر دوپٹے کے گلیوں میں آوارہ گیری کرتی ہے؟ اللہ کے بندو جاؤ، گھر میں بہت ہو گیا مسخرہ پن، بہت لگا لی ہماری مستورات نے۔ میں مستورات میں غالباً 4 یا 5 دن پہلے گیا، میں نے وہاں پر بھی کیا، میں نے ایک جملہ کہا وہاں پر، بہت کر لی ہماری مستورات نے، ماں بہنوں نے مسخرہ پن، بہت لپسٹک اور لالی لگا لیے، فل میک اپ کر لیے، فاؤنڈیشن لگا لیے۔ اب نہیں چلے گا، اب مسئلہ اولاد کا ہے۔ یہ ارتداد کی وہ لہر ہے کہ اس میں اچھی اچھی نوجوان لڑکیاں بہ رہی ہے۔ ابھی میں پڑولی آ رہا تھا، 15-20-25 میں پہلے کی بات ہے، جب میں گھر سے نکلا ہوں، میں کورونا کا ہو کر آتا ہوں، اچھی دیندار گھرانے کی لڑکی، اللہ حفاظت فرمائے، جب وہ گھر سے نکلی ہے والدین کو سلام کر کے، زیادہ پرانی نیوز نہیں بتا رہا، آج کی بتا رہا ہوں، جب نکلی ہے ماشاءاللہ نقاب پہنا ہوا، ہینڈ گلوز پہنے ہوئے اچھے سے، لیکن جب وہ مین روڈ پر اس کی گاڑی لگی ہے، نقاب اتر کر ڈکی میں گیا، یوں زلفوں کو لہراتے ہوئے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے۔ یہ تو ایک کیس ہے نا، ایک کیس 3 دن پہلے مظفر نگر میں، ضلع یوپی میں، ایک کیفے کے اوپر 40 نوجوان لڑکیاں مسلمانوں کی پکڑی گئی، جس میں اکثر تعداد غیروں کی تھی۔ ان کے پاس شراب، دارو، ڈرگز اور وہ چیز جو میں بیان بالکل نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے، ابھی پکڑ کر کے ان کو جیل میں لے جایا گیا۔ نوجوان لڑکیاں 40۔ خیر وقت ہو گیا، اللہ کے بندو آپ میں سے ہر ایک جاؤ، اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، پردے کا رواج اسپام کرو اور اپنے مستورات کی خوب 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 حفاظت کرو، ان کے ایمان کی یہ بہت بھٹک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے کی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی سامنے آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں۔